نام ہے ان کا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری. دیکھا نا بہاؤالدین زکریا، ایک ہے بہاؤالدین نقشبند بخاری. بخارا شریف میں رہتے ہیں. بخارا شریف پتہ کہاں؟ ازبکستان میں، جہاں حضرت امام محمد اسماعیل بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے ان کا مزار ہے. اتنا بڑا ولیوں کا مرکز ہے بخارا شریف. اکثر جو سید ہمارے ہندوستان میں آئے ہیں وہ بخارا سے ہجرت کر کے آئے ہیں. جو سید ہوتے ہیں نا بخاری کہلاتے ہیں. بخاری یہ بخارا کی وجہ سے بخاری کہلاتے ہیں. تو ایک تاریخ ساز شہر ہے، اس میں رہتے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، جن سے نقشبندیہ سلسلے ہمارے سلسلے کے جو سربراہ ہیں وہ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہیں. تو بہاؤالدین نقشبند بخاری وہاں سے آتے ہیں کابل. کابل کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ وہاں کی قوم کو کابلی پٹھان نہیں کہتے، کابلی چنے بھی آتے ہیں وہاں سے. کابل یہ پشاور سے درہ خیبر کراس کیا، سرحد کراس ہوئی، پہنچ گئی کابل پشاور کے پاس افغانستان کے حصے میں. اس کا نام ہے کابل اور وہ ہے بخارا. دونوں میں ہے 4500 کلومیٹر کا سفر. وہ ازبکستان، یہ افغانستان. کتنا سفر؟ 4500 کلومیٹر. حضور کو بلایا مریدوں نے، کہاں؟ کابل میں، بخارا سے. حضور آ جائیں، کرم نوازی فرما جائیں، کو دعا عطا فرما جائیں. جب آپ آئے تو لوگ کثیر تعداد میں مرید ہونے لگے. ایک بادشاہ کی ملازمہ، بادشاہ کی، بولو کون؟ ذرا ادھر متوجہ ہو جائے، جان چھوٹنے والی ہے بس. مجھے پتا گرمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گرمی آپ کو لگ رہی ہے، مجھے بھی لگتی ہے. مجھے آپ سے زیادہ لگتی ہے، مجھے آپ سے زیادہ لگتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ نیند اکثر پوری نہیں ہوتی. میں بھی لگی، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کو بھی جاگ کے دیکھ لینا، گرمی زیادہ لگے گی، دل دھڑکے گا، گرمی زیادہ لگے گی، پسینہ بھی زیادہ آئے گا. تو درود پاک. کیا بات کر رہا ہوں؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کہاں آئے ہوئے ہیں؟ تمہارا امتحان کس جگہ؟ کابل افغانستان. ازبکستان سے آگے افغانستان 4500 کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ ہو رہے ہیں مرید. بادشاہ کی آگے ملازمہ. اس نے آگے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ والے ہیں. رہی تھی ساری عمر محل میں، پتہ نہیں تھا اللہ والے کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، نہیں پتا تھا. کہنے لگی اللہ والے یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے مشکل میں مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مشکل میں مدد کرتے ہیں. کہنے لگی اچھا، مشکل تو کبھی مجھے بھی پڑ سکتی ہے. مشکل آ سکتی ہے نا، بادشاہ کو بھی تو مشکل آ سکتی ہے، تو بادشاہ کی ملازمہ ہے. کہنے لگی مشکل تو مجھے بھی آ سکتی ہے، تو لہٰذا میں بھی مرید ہو جاتی ہوں. اب وہ مریدہ بن گئی، آپ کی مرید ہو گئی. اس کے بعد چلی گئی. میرے دوستو حضور واپس چلے گئے بخارا شریف. 4 یا 5 سال گزرے. جو دوسری ملازمائیں تھیں وہ اس سے حسد کرتی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ رانی نے ہار اتار کے رکھا میز پہ، وہ وہاں رکھا ہوا بھول گئی. انہوں نے اٹھا کے اس نوکرانی کے سامان میں ڈال دیا. کون سی؟ وہی جو مرید ہوئی تھی. اس کے وہ 9 لکھا ہار اس میں ڈال دیا. ہار ڈال دیا، پھر بادشاہ کو شکایت کر دی. کہتی جی رانی کا ہار جو چوری ہوا نا وہ اس نے کیا ہے. انہوں کا سامان کی تلاشی لو. جو سامان کی تلاشی لی تو ہار نکل آیا. کیوں؟ ڈالا جو گیا تھا، ہار نکل گیا. جب ہار نکلا بادشاہ نے کہا یہ 30 سال سے میری ملازمہ ہے، چھوٹی بچی تھی جب آئی تھی، لیکن اس نے میرا نمک کھایا، نمک حرامی کی، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. اس کو لے جاؤ اوپر، محل کے اوپر لے جا کے نا چبارے میں سے، وہاں سے کھڑکی میں سے اس کو نیچے دھکا دے دو، اس کی ہڈی بوٹی بھی سلامت نہ بچے. لے جاؤ اس کو تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو. سپاہیوں نے پکڑا، اوپر لے گئے، چبارے کی کھولی کھڑکی. جب چبارے کی کھڑکی کھولی نا، اس کے دماغ کی کھڑکی بھی کھل گئی جو بند تھی. کیا پیر تو بنایا تھا، آج مشکل ہے مدد مانگ. نہیں آئی سمجھ میں؟ پیر بنایا تھا، مشکل پڑی ہے، آج ضرورت ہے، آج مدد مانگ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب جناب کھڑکی میں جب انہوں نے دیا دھکا، اس کے منہ سے نکلا المدد شیئا للہ یا بہاؤالدین نقشبند. جب بات کی نا میرے دوستو، اللہ والوں کو اللہ نے سننے والے کان دیے ہوتے ہیں. ہمیں تو تھوڑی دور کی آواز نہیں سنتی، انہیں تو فرشتوں کی آواز سنائی دے دیتی ہے. انہیں آسمانوں کی آوازیں سنائی دے دیتی ہیں. آسمانوں کی آوازیں سنائی دیتی تو زمین کی آواز نہیں آئی سمجھ میں؟
تو افغانستان کی آواز تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، سنا بخارا میں، پیغام کہاں سے گیا؟ مدد کہاں مانگی؟ کابل میں، سنا بخارا میں 4500 کلومیٹر کا سفر۔ حضور نے دیکھا آ گیا مشکل وقت مریدنی پہ، حضور نے، یہ کرامت ہوتی ہے ان کی، آنے واحد میں وہاں سے یہاں پہنچے، طاقت اللہ نے یہ عطا فرمائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہاں سے یہاں پہنچے، ابھی وہ چوبارے سے نیچے نہیں آئی، یہ بخارا سے آگے۔ آپ نے اپنی چادر یوں کی، چادر پھیلائی، چادر پہ اسے لیا، آرام سے اٹھا کے نیچے رکھ دیا، اب دیکھ رہی ہے نیچے آگے، نہ ہڈی ٹوٹی، نہ بوٹی بکھری، نہ مریض، سامنے دیکھتی ہے بہاؤدین نقشبند کھڑے ہیں، کہتی ہے حضور آپ کیسے آئے؟ آپ کیسے آئے؟ تو زبان تھی دونوں کی فارسی، حضرت صاحب کی زبان بھی فارسی، اس کی زبان بھی فارسی، کہتی ہے آپ کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا مز تو از چوبارہ آمدی و من از بخارا آمدم، اس سے پہلے تو چوبارے سے آتی، میں بخارا سے آ گیا۔ تو انسان زندہ ہے جب بھی مدد کرتے ہیں، انسان مر رہا ہو جب بھی مدد کرتے ہیں۔ اور حضرت محدث اعظم فیصل آبادی سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کے کنارے، اب یہ میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ فیصل آبادی محدث اعظم کی، قیامت کے دن جہنم کے کنارے اللہ والوں کے خیمے لگے ہوئے ہوں گے، جہنم کے کنارے اللہ والوں کے خیمے۔ فرمایا جب لوگ جا رہے ہوں گے نا جہنم میں، تو یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آ جائے گا نا جس نے کبھی کوئی خدمت کی ہوگی، ایک شخص نکلے گا بھیڑ میں سے، عرض کرے گا حضور جہنم کا فیصلہ ہو گیا، میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا نماز کے لیے، آواز آ رہی ہے بھائی؟ کیا کرایا تھا؟ وضو کرایا تھا نماز کے لیے، حضور مجھے بچا لو، اللہ سے سفارش کر دو۔ بھائی حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ اتنی طاقت دے گا، اپنے خاندان کے یا جس کے بارے میں چاہے، حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 10 بندوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ کا ولی تو نہیں، اللہ کا ولی نہیں ہے، حافظ قرآن ہے۔ سب کی قسمیں ہے نا، حافظ الگ ہوتا ہے، قاری صاحب الگ ہوتا ہے، درویش الگ ہوتا ہے، ولی الگ ہوتا ہے، لیکن سب پہ بھاری ہوتا ہے ولی، سب سے بڑا مرتبہ۔ تو یہ مرتبہ حافظ سے شروع ہوا، ولی پہ جا کے ختم ہوا۔ تو جو مرتبے کے شروع میں بیٹھا ہے ولی نہیں ہے، عالم دین بھی نہیں ہے، درویش بھی نہیں ہے، وہ لے کے جا رہا ہے 10 بندوں کو، تو اللہ والے کی شان، حافظ قرآن بخشوائے 10 بندے اور اللہ منظور کرے، تو جو اللہ والا کہے اللہ رد کر دے گا جی، جو اللہ والا کہے یار ایسے جو ہے نا، آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا جو اللہ والا، اسے بند کر دے یار، بند کر دے، اس کی آواز نہ آئے بالکل، اس کی بالکل پاور آف کر دو اس کو۔ حافظ کی بات کو اللہ نہیں موڑ رہا، حافظ کی بات کو کہیں لکھا ہے حدیث میں کہ حافظ کرائے گا سفارش، اللہ کہے گا میں نہیں مانتا تیری، کہیں لکھا ہے؟ نہیں۔ جو بھی سنائے نا حدیث وہ یہی کہتا ہے حافظ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، شفاعت فرمائے گا، اللہ قبول کرے گا، یعنی اللہ حافظ کی ماننے گا کہ نہیں ماننے گا؟ اللہ حافظ کی ماننے گا تو ولی کی نہیں ماننے گا؟ بولو بالکل ماننے گا۔ تو یہ تو لے کے جائے گا 10، وہ لے کے جائیں گے ہزاروں، وہ لے کے جائیں گے ہزاروں۔ اب بندہ جا رہا ہے جہنم میں، کہتا حضور میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ اچھا وضو کرایا تھا، دیکھا یاد آ گیا، ہاں بھائی وضو کرایا تھا، ہاتھ پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، میرے مالک اس نے کرایا تھا مجھے وضو، ٹھیک ہے، اب اگر تو ڈالے گا اسے جہنم میں، یہ جہنمیوں کو جا کے بتائے گا غوث اعظم کو وضو کرایا تھا، غوث اعظم کو وضو کرایا تھا، بخشش میری نہیں ہو سکی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا وضو کرانا تجھے کسی کام نہ آیا۔ فرمایا وہ ہوگا میرے لیے تانا، اور جو میرے لیے تانا وہ تیرے لیے ہے جو اللہ والا۔ تو میرے مالک کرم نوازی کر، اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ فرمایا میرے ولی ایسے جتنے بھی لے آئے گا ساروں کو بخش دوں گا، ایسے جتنے بھی لے آئے گا ساروں کو بخش دوں گا،
تو جا رہا نا جنت میں، ایسے جتنے بھی ہیں نا جنہوں نے وضو کرایا، جنہوں نے مصلی بچھایا، جو سواری پکڑ کے کھڑے ہوئے، ساروں کو لے ساروں کو تیرے ساتھ جنت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ ولی بندہ زندہ ہو جب بھی مدد کرتے ہیں، ولی بندہ مر رہا ہو جب بھی مدد کرتے ہیں، بندہ جب قیامت کے میدان میں ہو ولی جب بھی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔